یعنی عاجزی معمولی سی بھی نہیں ہے. اگلا جملہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں بطور خاص اور وقت بہت کم ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی الظاہر ہے, وہی الباطن ہے. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. کاش وقت ہوتا اور انشاءاللہ موقع رہے گا تو ان آیتوں میں اللہ کی صفات اور نام جو بیان کیے گئے ہیں, اس کے اثرات, اس کے معنی مفہوم, اس کے تقاضے تفصیل سے ہم جانیں گے. اور ہمیں پڑھنا اور جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہ یوں ہی نہیں بیان کیا, یہ ہماری ضرورت ہے. ہم اور آپ اس کو جانیں گے, ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا, اللہ پر بھروسہ ہوگا, اطمینان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا سکہ جتنا دل میں بیٹھے گا, ہم اتنی زیادہ اللہ کی بندگی اور اپنے مقصد حیات میں آگے بڑھتے جائیں گے. اللہ کو جتنا پہچانیں گے اتنے دل کو سکون اور لذت ملے گی. سب سے بہترین, سب سے لذیذ نعمت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت, اس کا انس, اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیا جائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ اللہ کے 4 نام قرآن کی اس آیت میں اکٹھا آئے ہیں. اس کی بہترین تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جس کے بعد کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک دم بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو. کیا دعا ہے؟ ہاں, اللہم رب السماوات. اور یہاں جو روایت منقول ہے مسلم شریفی کی ہے, اس میں السبع کا بھی ہے. اللہم رب السماوات السبع, اے اللہ 7 آسمان کے مالک, رب آقا پروردگار, 7 آسمان کے آقا و مالک. ورب الارض, اور زمین کے مالک. ہاں, ورب العرش العظیم, اور عرش عظیم کے مالک. اس میں سے ایک ایک چیز کی تشریح کی جا سکتی ہے. میں بہت مرتبہ تذکرہ کیا ہوں, یہاں جو موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, دوسرے علماء سے بھی پڑھا بھی ہوگا کہ عرش کی کتنی پہنائی ہے, کتنی وسعت ہے. ہاں, 7 آسمان اگر کرسی میں رکھے جائیں تو روایت میں ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک ڈھال میں 7 انگوٹھیاں رکھی گئی ہیں. اور کرسی کو اگر عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو. ایک میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی ہو تو کتنا کیا حیثیت ہوگی اس کی. کرسی آسمانوں سے کتنی بڑی ہے, آسمان و زمین سے, اور کرسی اللہ کے عرش میں ایسی ہوگی جیسے ایک میدان کے اندر ایک انگوٹھی اگر ڈالی جائے. اللہ رب العالمین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رب العرش العظیم, عرش عظیم کے مالک. سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش ہے. فاطر السما, آگے اللہ نے فرمایا, دعا میں سنایا, فالق ربنا ورب کل شیء, اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم, ربنا ورب کل شیء, ہمارے پروردگار, ہمارے مالک اے پروردگار, اور کائنات کی ہر چیز کے مالک, رب کل شیء, فالق الحب والنوى, دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے. یہ ترتیب اور ان چیزوں کا جو تذکرہ ہے یہ بڑا معنوی گہرائی رکھتا ہے, جس کا تفصیل کا موقع نہیں ہے. یعنی اس چیز کو دیکھیں تو ربوبیت کی ساری چیز اس میں آ رہی ہے. یعنی مادی زندگی جس چیز پر منحصر ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہمارا مالک ہے, پروردگار ہے, پالنے پوسنے والا. تو ہمارے کھانے پینے کی بنیادی ضرورت ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نظام قائم کیا, پیڑ پودے اگ رہے ہیں. تو فالق الحب والنوى, دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا. رب الفلق جو کہا وہ اسی سے فالق ہے, پھاڑنے والا. فالق الحب والنوى, منزل التوراۃ والانجیل والفرقان, توریت, انجیل, فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے. کھانے پینے اور شریر کی ضرورت کا بنیادی کھانے پینے کا انتظام کیے, پیڑ پودے اناج اگا کر, اور روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے توریت, انجیل, زبور اور دوسری کتابیں نازل کی. قرآن اس کی آخری شکل اور سب سے جامع کتاب قیامت تک کے لیے. یہ روحانی تربیت کا انتظام ہے جو پیغمبر لے کے آتے تھے, یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ. آگے سنایا کہ میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے, جس کی پیشانی تیرے اختیار میں. کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو, جمادات ہو, نباتات ہوں, جن ہوں, شیاطین ہوں,
اور کوئی مخلوق جن کو ہم نہ جانتے ہوں, سب کی پیشانی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو کہا میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھیے اتنے لمبے وسیلے اللہ کے ناموں کے بعد کتنی شاندار اور جامع دعا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا مقصود ہے. اللہ کے رسول نے آگے دعا کا حصہ بتایا, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو الاول ہے, لہذا تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں. الاول پہلا, تو پہلے ہے, تجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, اور تو آخر ہے, سب سے پیچھے ہے, تیرے بعد کوئی نہیں, تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, اور تو ظاہر ہے, ظہور رکھتا ہے. یہاں ظہور بمعنی علو ہے, کیونکہ اگلا جملہ اللہ کے رسول نے جو تفسیر کی فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, تو سب سے اوپر ہے, تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, وَأَنْتَ الْبَاطِنُ, تو باطن ہے, مخفی ہے, یا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں پرے ہے, قریب ہے. فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ, لہذا تجھ سے زیادہ قریب انسان کے یا کائنات کی کسی چیز کے کوئی ہے ہی نہیں. تو اوپر بھی ہے اور تو قریب بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, جو اللہ نے کہا, معاف کیجیے دعا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ, ہم سے قرض کو تو ادا کر دے اور فقر و فاقہ اور محتاجی سے ہم کو بے نیاز کر دے. شاندار دعا قرض کے دوری کے لیے. اور سونے کے وقت بتائی, اس کی علت اہل علم نے یہ بیان کی کہ بندے کو قرض سے ٹینشن رہتا ہے. یہ مغرم, حدیث میں بھی مغرم کہا گیا ہے. ٹینشن رہتا ہے, قرض اگر چڑھا ہو, نیند نہیں آتی. تو گویا یہ دعا کرنے کے بعد بندے کو یہ سکون مل رہا ہے کہ میں نے رب السماوات والارض, تمام کائنات کے مالک کے حوالے اپنی بات کر دی ہے. اگر میری موت ہو جاتی ہے تو رب العالمین اس کا انتظام کر دے گا. اب اسے نیند آ سکتی ہے. خیر, یہ تو اس دعا کی حکمت ہوئی. اس دعا میں جو اللہ رب العالمین کے 4 ناموں کا تذکرہ ہے جو سورہ حدید کی اس آیت میں ہے, الاول, الآخر, الظاہر, الباطن. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ 4 نام قرآن کی جو اس آیت میں ہے یہ اسماء متقابلہ ہے. الاول الآخر ایک دوسرے کے مقابل ہے, اور الظاہر الباطن ایک دوسرے کے مقابل ہے. ان کا علم حاصل کرنا توحید کے علم کا مجموعہ ہے, اس کا خلاصہ ہے, اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ انسان کی بندگی کا خلاصہ اور مجموعہ ہوگا. اگر ان 4 ناموں کو سمجھ کر اس کے تقاضے کو ہم نے جان لیا تو گویا ہم نے اللہ کو پہچان لیا, اللہ کی توحید کا خلاصہ اور بنیاد حاصل کر لی, سیکھ لی, سمجھ لی, اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا گویا ہم کو موقع مل گیا. اور اس کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس پہ گویا توحید کی اور اللہ کی معرفت کی پوری بنیاد کھڑی ہے. اور ایک لمبی چوڑی بحث ہے جس کا موقع نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں